لگے رو کے کہ اس قبر کے عذاب سے رب کی پناہ مانگو اور اس کے لیے تیاری کر لو، یہ بڑا سخت دن ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جنازہ تھا، فرماتے ہم جا رہے تھے تو 5-6 قبریں تھیں، تو حضور نے فرمایا کن کی قبریں؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافروں کی قبریں۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو فوت ہو، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیماری سے فوت ہوا، جو بندہ سورہ ملک پڑھتا ہے، سنن ترمذی میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ایک جگہ خیمہ لگایا تو وہاں سورہ ملک پڑھنے کی آواز آتی۔ سورہ ملک اتنی شاندار سورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ناز سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی اے اللہ یہاں تو میرے پڑھنے والے کو جنت عطا فرما یا مجھے قرآن پاک سے علیحدہ کر دے۔ اب عذاب قبر جو ہے، قبر کے اندر جو انسان کا عذاب ہے تو وہ بھی عالم برزخ کا عذاب ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا کچھ چیزوں سے پناہ مانگی ہے، خود حضور نے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی۔ حضور فرمانے لگے اے اللہ مجھے کنجوسی سے، بخیلی سے پناہ عطا فرما، اور حضور نے باقاعدہ پناہ مانگی ہے کہ اے اللہ مجھے ارذل العمر ہونے سے پناہ میں رکھ، جب عمر اتنی زیادہ ہو جائے کہ وجود کے حصے کام کرنا چھوڑ جائیں، اس سے پناہ مانگی۔ اور خود میرے نبی پاک علیہ السلام نے قبر کے عذاب سے پناہ مانگی۔ یہ تعلیم امت کے لیے کہ تم بھی پناہ مانگو عذاب قبر سے۔ قبر کا عذاب برحق ہے، قبر کے لیے تیاری کر کے رکھنا، اپنی قبر کو یاد رکھنا، مر جانے کو یاد رکھنا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جنازہ تھا تو صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور نے نماز جنازہ کی امامت فرمائی تو قبر کے تیار ہونے میں کچھ دیر تھی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے اور ایک لکڑی سے حضور زمین کریدنے لگے۔ ہم وہ انتظار تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک اٹھائیں، ہمیں کو نصیحت کریں۔ فرماتے حضور نے سر اقدس اٹھایا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور رو کے حضور فرمانے لگے رو کے کہ اس قبر کے عذاب سے رب کی پناہ مانگو اور اس کے لیے تیاری کر لو، یہ بڑا سخت دن ہے۔ رو کے حضور نے فرمایا، رو کے۔ آج تو لوگ مذاق بناتے ہیں، کچھ فقیر صوفی درویش کہلانے والے بھی، وہ کہتے ہیں یہ جو مولوی بتا رہے ہیں نا قبر میں بچھو ہوں گے، سانپ ہوں گے، یہ تو مولوی اپنی قبر بتا رہا ہے، ہمارا اس سے کیا لینا دینا ہے۔ خدا سے ڈریں۔ وہ چیزیں جو احادیث مبارکہ میں آ گئیں، جس سے نبی پاک نے ہمیں ڈرایا، ہمیں سمجھایا، آپ اس تنبیہ کو، اس نصیحت کو آپ اس رنگ میں لیں گے کہ مذاق بنایا جائے گا دین کا، بجائے اس کے کہ اس سے ڈرا جائے۔ حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے خود اس بات کو سنا ہے، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بات کے راوی ہیں، فرماتے ہم جا رہے تھے تو 5-6 قبریں تھیں، تو حضور نے فرمایا کن کی قبریں؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافروں کی قبریں۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، کفار کی قبریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ذرا حدیث کے لفظوں پہ غور کرنا، حضور فرمانے لگے اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے لوگوں کو، مرنے والوں کو قبروں میں دفن کرنا چھوڑ دو گے، اگر یہ مجھے ڈر نہ ہوتا تو میں سناتا کہ قبر کے اندر کس طرح عذاب ہوتا ہے، تمہیں دنیا میں رہ کے میں سناتا، پر ڈر ہے کہ کہیں تم اپنے مرنے والوں کو قبروں میں دفن کرنا چھوڑ ہی نہ دو، اس لیے میں تمہیں یہ بات نہیں بتاتا۔ اور میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، اپنے غلاموں کی طرف نظر فرمائی، یہ بات کہہ کے کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم دفن کرنا چھوڑ دو گے تو تمہیں میں سنا دیتا کہ قبر میں کیا عذاب ہوتا ہے۔ پھر حضور نے صحابہ سے فرمایا چلو بھائی دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، تو سب کہنے لگے ہم دوزخ کے عذاب سے اللہ کی، صحابہ نے کہا ہم دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سب کہو کہ ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا ہم قبر کے عذاب سے
اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم کہو، سارے یہ کہو کہ ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم کہو کہ ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ ہم دجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ الفاظ کہہ کے یہ بات بتلا کے ہمیں سمجھا دیا، ہمیں قائل فرمایا محبوب نے۔ یاد رکھنا، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو تمہیں بتلا دیتا کہ قبر میں کتنا سخت عذاب ہوتا ہے۔ میرے عزیز، کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے عذاب قبر ہوگا ہی نہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے رستے میں شہید ہو گیا، یہ سنن نسائی میں موجود ہے، اسے عذاب قبر نہیں ہوگا، بلکہ ایک حدیث میں تو فرمایا حساب کتاب ہی نہیں ہوگا، اللہ بغیر سوال جواب کے جنت عطا فرما دے۔ کچھ لوگوں کو لوگوں کی بخشش پہ بھی مسئلہ ہی بنتا ہے کہ کوئی بخشا نہ جائے۔ اور ایک صاحب کہہ رہے تھے جی یہ کیا معاملہ ہے کہ جمعے کو بندہ مر گیا یا فلانا ہو گیا تو اس سے حساب کتاب نہیں ہوگا، اتنے بڑے جرم لوگوں نے کی، اتنے پاپ، اور جمعے کو مر گیا تو بخشا جائے گا۔ تو میں نے کہا جرموں کا بھی اسے حساب اللہ لے لے گا، لیکن میاں حساب کتاب کی ڈیوٹی نہ اللہ کی ہے تو بہتر یہ ہے کہ اسی کے ہاتھ میں رہے، تو نہ اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کر۔ سنن ترمذی کی حدیث۔ ہمیں پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، ہمیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ ایک جنازے سے میں نکلا، آپ یقین کریں کبھی کبھی کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ میں ایک جنازے سے نکلا تو میرے ساتھ ایک بندہ جنازہ پڑھ کے نکلا تو کہنے لگا جی پیر صاحب دیکھیں آج کتنی دنیا آئی ہے، حالانکہ یہ بندہ اس طرح کا تھا، اس طرح کا تھا، اس طرح کا تھا۔ میں نے اسے کہا یار تجھے تو فکر ہی لگ گئی ہے کہیں جنت میں چلا ہی نہ جائے، تو اس طرح کرنا جنت کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو جانا ڈنڈا لے کے کہ میں نے نہیں جانے دینا۔ شرم آنی چاہیے ہمیں۔ اللہ فرماتے ہیں جنت اتنی چوڑی ہے جتنے زمین و آسمان، اس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، تو ہم تو اپنے علاوہ کسی کو جانے نہیں دینا چاہتے جنت میں۔ اور بس کریں، جنت خدا کا فضل ہے، اور اللہ فرماتے ہیں میرا فضل میں جسے چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث، اور اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو فوت ہو اس کو اللہ تعالیٰ قبر کی آزمائش سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو جمعے کی رات فوت ہو جائے یا جمعے والے، یعنی جمعے رات اور جمعے کی درمیانی رات چلا جائے یا جمعے والے، تو اللہ اسے عذاب قبر سے، تو میرے عزیز جو بندہ شہید ہو اس سے عذاب قبر نہیں ہوتا، جو آدمی جمعے کے دن یا جمعے کی رات چلا جائے اسے بھی عذاب قبر نہیں ہوتا۔ اور میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک دن اور ایک رات، یہ حدیث صحیح مسلم میں، سنن ترمذی میں، مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے، ایک دن اور ایک رات اللہ کی رضا کے لیے اسلامی سرحد پہ پہرا دے۔ میں اور آپ سوئے ہوئے ہیں، لیکن وہ لوگ جو فوجی بارڈروں پہ کھڑے ہیں، دیکھو مدینے والے محبوب کس کس پہ کرم فرماتے ہیں۔ ساری عمر نہیں، 24-25 سال کی سروس نہیں، فرمایا ایک دن اور ایک رات اللہ کی رضا کے لیے جو اسلامی سرحد پر پہرا دے، مسلمانوں کو کافروں سے بچائے، رب اسے عذاب قبر نہیں دے گا، اسے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما دے گا۔ ایک رات اور ایک، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان فوجیوں کی کوئی چھوٹی شان ہے؟ ان کا کوئی چھوٹا مرتبہ ہے؟ ایک دن اور ایک رات اگر یہ پہرا دیں تو اللہ انہیں اتنا انعام عطا کرتا ہے۔ اسی طرح سن لو، یہ ذرا غور سے سننا، ابن ماجہ کی حدیث، اور اس کے علاوہ مسند ابو یعلا میں موجود حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیماری سے فوت ہوا، قربان جاؤں میرے محبوب نے بیماری کا نام ہی نہیں لیا، فرمایا کوئی بھی بیماری ہو، فرمایا جو آدمی بیماری سے فوت ہوا اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا، اور وہ عذاب قبر سے اور قبر کے امتحان سے بھی محفوظ رہے گا، اور حضور فرماتے ہیں اس کو صبح اور شام جنت کے باغوں میں سے رزق دیا جائے گا۔ جو کسی بھی بیماری سے مرا، یہ لوگ بیماری سے مر رہے ہیں تو لوگوں نے اچھوت سمجھ رہے ہیں، اچھوت، یہ اچھوت نہیں ہے، اس لیے کہ لوارث نہیں، یہ خدا رسول کے ماننے والے ہیں، تم انہیں اچھوت کہہ رہے ہو اور مدینے والے رسول انہیں شہید فرما رہے ہیں۔
حضور نے فرمایا جو بیماری سے مرے شہید ہے، وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا اور جنت کے باغوں میں سے اللہ رزق دے گا۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی بڑا تنگ ہو کے دنیا سے گیا ہے، تو اس بندے کو بھی عذاب قبر نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو بندہ سورہ ملک پڑھتا ہے، سنن ترمذی میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ایک جگہ خیمہ لگایا تو وہاں سورہ ملک پڑھنے کی آواز آتی، کوئی بندہ پڑھنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ جب حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تو فرمایا وہاں قبر تھی اور قبر کے اندر بیٹھ کے میرا صحابی سورہ ملک کی تلاوت کر رہا۔ اگر ہمیں خسرہ نمبر یاد ہو جاتا ہے نا اپنی جگہ کا، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ میرے والا حصہ کتنے کروڑ کا ہے، اگر ساری کہانیاں ہمیں یاد ہوتی ہیں تو سورہ ملک بھی ہمیں یاد ہو سکتی ہے۔ موبائل پہ اس کو ریکارڈ کر لیں، پھر اس کو سنیں کبھی بھی سورہ ملک میں۔ اور ہمارے سلسلہ عالیہ میں تو سورہ ملک وظیفہ ہے۔ ہمارے الوظیفۃ الکریمہ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ رات کو سورہ ملک اور سورہ یاسین کے بغیر سونا نہیں۔ سورہ ملک اتنی شاندار صورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ناز سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی اے اللہ یا تو میرے پڑھنے والے کو جنت عطا فرما یا مجھے قرآن پاک سے علیحدہ کر دے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے مومن کی قبر کا حال بھی بتایا۔ سنن ترمذی میں صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس سیاہ رنگ والے اور نیلی آنکھوں والے دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں۔ باقی حدیثوں میں 3 ہی سوال ہیں، لیکن اس حدیث میں حضور نے فرمایا انہوں نے بس میرے بارے میں ہی پوچھنا ہے، اٹھا کے بس میرے بارے میں صرف یہ پوچھنا ہے بتا مدینے والے محبوب کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت بریلوی تو کہتے ہیں میں نے تو کہہ دینا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور پیر میر علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے وہاں یہ کہنا ہے کہ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے تے متھ چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بھریاں، سبحان اللہ ماں اجمالا کا ماں اکمالا کا ماں اکسانا کا تے کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیں کتھے جاڑی۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بارے میں پوچھیں گے، میرے بارے میں۔ ویسے بھی ایک سوال لازمی ہوتا ہے نا، یہ والا سوال لازمی ہے، من ربو کا پوچھ کے نا تو جنت جہنم کا فیصلہ نہیں، ماں دینوں کا پوچھ کے جنت جہنم کا فیصلہ۔ ہاں بات اگر ختم ہونی ہے تو مدینے والے کے سوال پہ ختم ہونی، اس لیے کھل کے نعتیں پڑھا کرو، راج کے درود پڑھا کرو، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ فیصلہ حضور کی ذات پہ ختم ہونا ہے۔ وہ شکایتیں کرتے ہیں نا لوگ آ کے، تو ایک بچی کو ہمارے ہاں داخل کرانے کے لیے ایک صاحب لے کے آئے تو کہنے لگے بڑا عرصہ اسے فلانے مدرسے میں داخل کرایا، سوائے نعتوں کے کچھ بھی نہیں سیکھا اس نے۔ تو میں انہوں آکھیا چاچا جی جڑی اصل کام سی وہ تو سیکھ گئی ہے نا تہاڈی بچی، قرآن و سنت بھی حضور کی نعت ہی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بات ختم مدینے والے کی نعت پہ ہی ہوتی ہے، حضور کا پیار اصل ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں میرے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ کہے گا کہ ان کے بارے میں کیا پوچھتے ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ تو فرماتے ہیں پھر اسے نا ایک طرف کھڑکی کھولی جائے گی تو جہنم کا دروازہ دکھایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا اگر تو سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تو دوزخ میں جاتا، لیکن اب تو نے صحیح جواب دیے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں اس کی قبر 70 گز چوڑی اور 70 گز لمبی کر دی جائے گی۔ مسجد میں اے سی والے حال میں جگہ مل جائے تو بندہ بڑا سکھی رہتا ہے، اور صبح جائے بینک اور پہلی لائن میں موقع مل جائے تو بندہ بڑا سکھی رہتا ہے کہ میرا جاتے ہی کام ہو گیا۔ او خدا کے بندے، قبر بندے کی قبر، مکان اچھی سوسائٹی میں اچھا خستہ اور سستا مل جائے تو بندہ کہتا ہے کہ سودا بڑا بارے لب گیا، بھائی بڑا کمال ہو گیا، مزہ نہیں آ گیا۔ قبر 70 گز لمبی اور 70 گز چوڑی، اور یہ ترمذی شریف پڑھ رہا ہوں، بڑی مزیدار حدیث۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے پھر اس کی قبر کو نور سے بھر دیا جائے گا۔ حضور کو پہچان گیا نا، قبر نور سے بھر دی گئی اور جب 70 گز لمبی کر دی گئی تو بڑے پیارے لفظ ہیں حدیث کے۔ حضور فرماتے ہیں وہ بندہ پھر فرشتوں سے ایک بات کہے گا، عربی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے، وہ میرا دل کرتا ہے پنجابی میں بتاؤں۔
وہ نا فرشتوں سے وہ بندہ کہتا ہے جب قبر ہو گئی نا 70 گز لمبی 70 گز چوڑی اور نور سے بھر گئی، قربان جائیں، حضور فرماتے ہیں وہ مردہ وہ جو قبر میں پہنچا ہے، جب اس کی قبر کو یہ شان ملتی ہے تو فرشتوں سے پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں گھر نہ دسا وہاں جا کے، یہ ذرا گھر نہ بتاؤں دوڑ کے، یہ ذرا میں اپنے گھر بتاؤں بھاگ کے کہ اللہ نے بڑی خیر کر دی، اپنی اماں نو دسا وہاں، میں بچوں کو بتا کے آؤں کہ موج بن گئی ہے، میں بتاؤں اپنی بیوی کو، بتاؤں اپنے بہن بھائیوں کو، میں گھر نہ دسا وہاں۔ قربان جائیں، میرے رسول کریم فرماتے ہیں فرشتے اس سے کہتے ہیں نہیں تو کسی کو نہ بتا، نم کا نومت العروس، تو اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سویا کرتی، وہ بڑے چاؤں میں سوتی ہے، وہ بڑے پریم میں سوتی ہے، نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے تو سوتی ہے، اور فرشتے کہتے ہیں اب تجھے وہی آ کے جگائے گا جو تیرے اہل میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا، جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ میرا تو ایمان ہے کہ ہمیں تو قبر سے آ کے جگائیں گے بھی مدینے والے رسول، کہیں گے آؤ غلاموں چلیں، آؤ غلاموں۔ اور وہ کشمیر کے رومی وقت نے میاں صاحب نے کہا تھا بعد مرن دے قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پامے پھیرا۔ آپ حسن دیکھیں کلام کا اور انداز دیکھیں، بعد مرن دے قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پامے پھیرا، تے قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا۔ ایک دفعہ آ تو صحیح، میں لوگوں کو وجد کر کے دکھاؤں گا کہ دیکھو نا وہ آج آئے ہیں، وہ آئے ہیں میرے مزار پہ، آج دیکھو ذرا رنگ تو دیکھو کس طرح نرالا اور انوکھا ہو گیا، وہ خود آئے ہیں۔ مومن کی قبر جنت کا باغ بنے گی، اسے نوازا جائے گا، اسے دیا جائے گا، اسے عطا کیا جائے گا۔ ملا جامی نے اس کو لکھا ہے، ملا عبد الرحمن جامی کہتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس امام حسن اور حسین جب بھی جاتے تھے نا، بی بی صاحبہ یہ آیت پڑھ کے سناتی تھی، یہ آیت بی بی صاحبہ سناتی تھی کہ بیٹے نماز قائم رکھنی ہے، بھلائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، اور اس رستے میں جو مصیبت آئے گی اس پہ، اور ان ذالک من عزم الامور، بیٹے یہ معمولی کام نہیں، یہ بڑے عزم والے کام، یہ بڑے حوصلے والے۔ ماں جب ان لفظوں میں تربیت کرے، ماں جب کہے، دیکھا نا میرے بھائی، ماں جب سچ کا درس دیتی ہے تو بچہ سچ ہی بولتا ہے، اور اگر اماں کہے کہ بیٹے میں بات کرنے لگی ہوں تیری دادی کو نہ پتا چلے، یہ پپی کے سامنے نہیں کرنی، بلکہ کئی دفعہ اماں کہے ابا آئے نا رات کو تو اس کو نہیں بتانا، اور پھر اماں ٹھیک 15 منٹ کے بعد کہ بیٹا ہمیشہ سچ ہی بولنا، تو سچ بولے گا۔ کیوں بولے؟ کیونکہ اس لیے کہ اماں نے اسے پہلے بتا دیا ہے کہ سچ یہ بات کرنی نہیں کسی سے، میں کر رہی ہوں پر تو نے کسی سے نہیں کرنی، تو آپ نے 3 لیکچر تو اس کو جھوٹ کے دے دیے، اب اگر آپ اسے کہیں سچ بول تو وہ بولے گا۔ آپ نے خود کہا کہ بیٹے یہ ٹیلی فون اٹھا، اس بندے کے پیسے دینے، اس فون سن، اس کو کہنا کہ میرے ابا جی فون گھر میں بھول گئے۔ پھر دروازے پہ دستک ہوئی، آپ اندر بیٹھے تھے، بچے سے کہا کہ جا کے باہر کہہ دو کہ ابا جی گھر میں موجود ہے۔ پھر آپ نے ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد اس کو سچ کا لیکچر دینا شروع کر دیا، بولے گا سچ؟ وہ بھی پھر جائے گا نا جب اپنے دوست کے گھر، تو ٹیلی فون ابا جی کا آئے گا تو دوست کو دے کے کہے گا ابا جی سے کہے کہ وہ ٹیلی فون میرے پاس بھول گیا ہے، کیونکہ یہ آپ نے پٹی پڑھائی ہوئی ہے۔ یاد رکھیں گھر کے اندر جب تک آپ کا کردار، آپ کا اخلاص، آپ کا درد، حضرت غوث پاک جیلانی پیر بعد میں بنے، عالم بعد میں، اگرچہ پیدائشی ولی تھے، لیکن غوث اعظم کہتے ہیں میں نے سبق استاد کے پاس بعد میں پڑھا، میں نے حضرت ابو سعید مخزومی کے ہاتھ پر بیعت بعد میں ہوا، خلافت بعد میں ملی، سارا کچھ بعد میں ہوا۔ پہلے دن جب گھر سے نکلا، ابا جی میرے وصال کر گئے تھے، کہتے ہیں میری ماں نے، سید زادی نے مجھے گود میں لیا اور میرا ماتھا چوم کے کہنے لگی عبد القادر ایک وعدہ میرے ساتھ کر، زندگی میں تیری زبان سے جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے، تیری زبان سے جھوٹ ہے۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں جب میری ماں میرے ساتھ یہ بات کر رہی تھی تو میری ماں رو رہی تھی، رو رہی تھی۔ کبھی رو کے بھی کسی نے نصیحت کی ہے بچوں کو؟ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ پر میری ماں کی بات طاری ہو گئی، طاری ہو گئی میری ماں کی بات۔ وہ میری ماں نے آنسوؤں کے اندر لپیٹ کر جو مجھے تحفہ دیا تھا نا سچ کا، وہ میرے ذہن پر، دل پر، روح پر چھا گیا۔ اور ڈاکو جب لوٹنے آئے تو 100 دینار کپڑوں میں سلا ہوا تھا، وہ کبھی کسی نے ڈاکوؤں کو بھی بتایا کہ پیسے ہیں تو لے لو؟
یہاں تو شریعت بھی بڑی ساری گنجائش دیتی ہے کہ بچاؤ اپنا مال، لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ماں نے مجھے آنسوؤں میں لپیٹ کر دیا تھا، لپیٹ کر کے سچ بولنا ہے۔ تو مائیں عظیم ہو تو پھر بیٹے بھی عظیم ہی ہوتے ہیں، ماں عظیم ہو تو بیٹا بھی پھر عظیم ہی ہوتا ہے۔ لپیٹ کر سچ کا تحفہ دیا تھا۔ تو سیدنا غوث پاک فرماتے ہیں جب انہوں نے آ کے کہا نا کہ تیرے پاس کیا ہے، تو میں نے کہا 100 دینار ہے۔ اس نے جیبیں بھی کھولی، ہاتھ بھی کھولے، جوتے بھی اتارے، پگڑی بھی کھلوائی، کوئی شے نہ نکلی۔ تو کہتے ہیں وہ سردار کے پاس لے گیا، کہنے لگا سردار یہ عجیب بچہ ہے، کہتا ہے 100 دینار ہے، سارا ڈھونڈ لیا ملے نہیں، تو یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو کہتے ہیں جب اس نے کہا نا جھوٹ بول رہا ہے، تو حضرت غوث اعظم کہتے ہیں مجھے جلال آیا، غصہ۔ میں نے کہا خبردار یہ بات نہ میرے ساتھ آج کے بعد کرنا، میں جھوٹ نہیں بولتا، یہ میرے قریب نہیں آ سکتا، خبردار۔ یہاں بچوں کو غصہ تب آتا ہے جب مرضی کا برگر نہ ملے، غوث اعظم کو غصہ کب آیا؟ خبردار سارا کچھ کر، آج کے بعد یہ لفظ نہ کہنا میں جھوٹ بولتا ہوں، عبد القادر جھوٹ نہیں بول سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا پھر بتا پیسے کدھر ہیں؟ تو حضرت غوث اعظم نے بٹن کھولے اور الٹ کر کے کرتا کہنے لگے میری ماں نے سیے تھے۔ 12 سال کے غوث پاک، ایک روایت ہے 14 سال۔ یہ ہم لوگ اس کو کہانی سمجھتے ہیں، کہانی نہیں بھائی، یہ واقعہ اگر تیرے میرے سامنے ہو تو اللہ کی عزت کی قسم کھاتا ہوں میں اور آپ بھی توبہ کر دیں، کیونکہ وہ واقعہ نہیں ہو رہا تھا، وہ کیفیات تھی، وہ طاری تھا سارا کچھ اس وقت۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیسے 14 سال یا 12 سال عمر مبارک ہے، ڈاکو اس کا سردار کہتا ہے مجھے 22 سال ڈاکے مارتے ہو گئے تھے، اور 14 سال کا بچہ عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دی، 14 سال کا بچہ۔ غوث اعظم نے پلٹ کے دکھا یہ پیسے، تو وہ ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا کہ بچے کے جذبات کس طرح کے ہیں، افکار کس طرح کے ہیں، خیالات کس طرح۔ کہتا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں علم سیکھنے بغداد جا رہا ہوں۔ تو کہا بیٹا دنیا پیسے چھپاتی ہے، تو نے بتایا کیوں؟ تو حضرت غوث اعظم نے پیسے اتار کے پھینکے، کہنے لگے پیسے تو رکھ، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ سچ بولوں گا، لے پیسے تجھے دے رہا ہوں۔ ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے بچے کی اتنی عمر نہیں جتنے مجھے پاپ کرتے سال گزر گئے، پر اس بچے کا ماں سے کیا ہوا وعدہ مجھے بدل گیا۔ میں دوڑ کے پیچھے گیا، میں نے کہا عبد القادر مجھے بھی یار بغداد ہی لے چل۔ کہا وہاں کیا کرنا ہے؟ کہا جس استاد کے پاس تو آگے بیٹھ کے پڑھے گا میں اس کے پیچھے بیٹھ جایا کروں گا، چلو بڑھاپے میں بھی کو رٹا لگا کے قرآن و سنت سیکھ جاؤں گا۔ تو کہتے ہیں تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگے عبد القادر تو ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑتا، میں رب سے کیے ہوئے وعدے توڑ رہا ہوں، توبہ میری۔ ڈاکوؤں سے کہنے لگے جاؤ کوئی سردار اور بنا لو، مجھے تو ماں بیٹے کا رشتہ جیت گیا ہے، یہ ماں بیٹے کا رشتہ مجھے جیت کے لے گیا، میں جیت گیا ماں بیٹے کے رشتے میں، یہ مجھے فتح کر گئے، تم کوئی اور سردار بنا لو۔ تو 22-23 ڈاکو تھے، پیچھے آ کے بیٹھ کہنے لگے سردار اگر گناہ اکٹھے کیے ہیں تو نیکیوں میں اکیلا تو نہ چھوڑ۔ او بھائی ماں بیٹے کا رشتہ اور ماں بیٹے کی تربیت، تو 14 سال کا بچہ توبہ کرا جاتا ہے، پر مصیبت یہ ہے کہ ہم وہ مائیں تیار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن ہم نے سدا ناکام نہیں رہنا، مائیں تیار کرنی ہے۔ مائیں تیار، یہ والا مطالبہ نا بیوی سے کرتے ہیں کہ میری بیوی فٹافٹ صحیح ہو جائے، بیٹی سے کریں یہ مطالبہ، بہن پر کریں یہ محنت، یہ والی میرے حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہا، جناب خنسا حضور کی ایک صحابیہ ہیں، انہوں نے بعد میں کلمہ پڑھا۔ دور جاہلیت میں ان کا ایک بھائی قتل ہو گیا تھا، انہوں نے اپنے بھائی کے جانے پر، قتل ہونے پر ایک مرثیہ کہا تھا۔ وہ مرثیہ اتنا مشہور تھا کہ جہاں بھی پڑھا جاتا لوگ اپنا کوئی جانے والا یاد کر کے رونے لگ جائے۔ ہمارے ہاں تو اب نعت خانوں نے رواج بنایا نا، جس کے گھر میں کوئی فوتگی ہوتی ہے اسے اور زیادہ رلاتے ہیں۔ میاں صاحب تو شعر لکھ گئے تھے، کوئی یہ تو نہیں انہوں نے کہا تھا کہ سارے کلاتے ہی پڑے اجے، انہوں نے تو شعر لکھا تھا نا باپ مرے تے سر ننگا ہوندا تے پائی مرن تے کنڈ خالی تے ماما بعد محمد بخشا کون کرے رکھوالی۔ اب اس کو پتا ہے اس پہ روئیں گے بھی زیادہ، نوٹ بھی زیادہ دیں گے، تو ہر جگہ جا کے نا بات یہی چھیڑ دیتا ہے۔ اب وہ بیچارے بچے پہلے سے زیادہ روتے ہیں، تڑپتے ہیں، حالانکہ حکم یہ تھا کہ جب کسی جاؤ نا فوتگی پہ تو ان کو رلانا نہیں بلکہ ان کو حوصلہ دینا ہے۔
नात खानों की बात हुई है तो आपने बड़ा गौर से देखा है मेरी तरफ, मैं और आप भी ऐसे ही करते हैं। वो जाएंगे ना तो पूछेंगे ये बच्चा उसका, ये जो फौत हो उसका ये बच्चा, ओहो बेचारा देखो ना छोटा सा था, अम्मा चली गई, बड़ा मुश्किल है यतीमों के लिए। तो यतीम चारा नफसियाती मरीज बन जाता है। वो कहता है बिल्कुल चाचा सही कह रहा है, यतीमों के बड़े बुरे हाल होते हैं। इस तरह करके हम नफ्सियात कमजोर करते हैं बच्चों की। हालांकि बताना चाहिए बेटे फिक्र न कर, मेरे नबी पाक भी तो यतीम ही पैदा हुए थे ना, तो सारे यतीमों पर हुजूर का साया है। बजाय हौसले देने के हम और कमजोर करते हैं, और ज्यादा कमजोर करते हैं, और ज्यादा लोगों को तकलीफ देते हैं। तो कसीदा जनाब खुनसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बड़ा मशहूर था, अरबी कसीदा लिखा था उन्होंने। किसी के यहां भी कोई इंतकाल कर जाता तो उनका वो अरबी कसीदा पढ़ा जाता, और जब वो कसीदा पढ़ा जाता तो लोग धाड़े मार मार के रोते, धाड़े मार मार। हालांकि रोना रुलाना इतना अहम काम नहीं जितना किसी के दिल को तसल्ली दे देना अहम काम है। इतना किसी की अश्क खुशोई, अश्क आंसू निकालना तो जुर्म है, आंसू पूछना सवाब है। यहां लोग रुलाने की ड्यूटी करते हैं, आंसू पूछने की ड्यूटी नहीं करते। हजरत जनाब सैयदना खुनसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप का वो कसीदा पढ़ा जाता, लोग धाड़े मार मार के रोते। ये वही खुनसा थी कि जंगे ओहद से कुछ महीने पहले कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। ये वो बीबी मशहूर शायरा जिनका कसीदा रोने रुलाने के लिए पढ़ा जाता है। इनके 4 बेटे जवान थे। ओहद के लिए जब रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया ना, फौजी आए, माएं बहनें बच्चे तैयार करें भेजें, तो इनकी सहेलियां कहने लगी कलमा तो तू पढ़ गई है, तेरे बच्चे भी पढ़ गए हैं, पर तेरा सबको पता है तेरे बच्चे कोई नहीं जाएंगे, इसलिए कि एक भाई के जाने पर तूने कसीदा लिखा है तो आज तक पढ़ा जा रहा है, तो 4 बच्चे कैसे तेरा नहीं जाता। जनाब खुनसा चुप है। जब जंगे उहद के लिए सिपाही और मुजाहिद निकलने लगे तो 4 बेटे लेके चौक में आ गई। वो बीबी जिसका रोना धोना मशहूर था, वो अपने बच्चों को चौक में खड़ा कर कहती इधर देखो, कसम है मुझे अल्लाह की इज्जत की, मैंने तुम्हारे बाप के साथ, ये मां लेक्चर दे रही है और चौक में दे रही है ताकि दुनिया को पता चल जाए। जनाब खुनसा का खुतबा मदीने के चौक में, कहने लगी मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने जहलियत के जमाने में भी तुम्हारे बाप के बिस्तर को कभी नापाक नहीं किया, कभी नापाक नहीं किया। मैंने तैयब और ताहर बच्चे पैदा किए, और मैंने तुम्हें अपने सीने से अपने वजूद की खुराक तुम्हें दी, दूध पिलाया। मेरे बच्चों, सारा जमाना जानता है कि मैं किसी की जुदाई नहीं सह सकती। मेरा भाई गया था तो मेरा कसीदा ज़रबुल मिसल बन गया, दुनिया पढ़ती है, पर अब सुनो, अब मैं मुसलमान हूं, अब मैं रसूल पाक का कलमा पढ़ती हूं। याद रखना, जब मैदान में तीर चले ना और तलवारें चमके और नेज़े बरसे तो सबसे पहले जख्म मेरे बच्चों को आने चाहिए। बच्चों की तरबियत मां कर रही है, पहला जख्म तुम्हें लगे। और फिर कहने लगी अगर मेरा दूध पिया ना तो फिर याद रखना कोई एक तीर भी तुम्हारी पुश्त पे नहीं होना चाहिए, जितने भी खाना सीने पे खा के आना। कोई मुझे ये ना कहे तेरे बच्चे भाग गए थे और पुश्त पे उन्होंने तलवारें खाई और जख्म खाए, और लोग खबरदार सीने पे तीर खाना, खबरदार जुर्रत का मुजाहरा करना। ये खुतबा दे के जनाब खुनसा अंदर चली गई। लोग कहते हैं हैरान रह गए। मजे की बात ये थी, फिर भी बीबियां कहने लगी खुतबा तो दे दिया है, दुआ करो इसका कोई बच्चा शहीद ना हो जाए। बड़े सख्त कसीदे लिखती है, शहीद ना हो जाए, दुआ करो। लेकिन अल्लाह बड़ा ही बेनियाज है, उनके 4 बच्चे शहीद हो गए, चारों। 18 जख्म थे बच्चों के, पर थे सारे सीने पे। 18 घाव थे तलवारों के, पर सारे सीने पे। मेरे महबूब ओहद से वापस आए। ओ भाई, 4 बेटे जिस मां के चले जाए, उस मां को तसल्ली कौन दे। जनाब खुनसा आके खड़ी हुई तो सहाबा कहते हैं हमारा ख्याल था कोई दर्द वाला शेर पड़ेगी, रुला देगी दुनिया को, लेकिन मेरे हबीब पाक नजर उठाई, का खुनसा तुझे पता होगा तेरे 4 बेटे शहीद हो गए। कहने लगी हुजूर यही तो दुख है। जब कहा ना यही दुख है तो कान खड़े हो गए लोगों, हुजूर यही तो दुख है, यही तो परेशानी है। महबूब ने फरमाया क्या परेशानी है। कहने लगी हुजूर यही तो परेशानी है, मेरे 4 थे, दिल करता है मेरे 14 होते। हुजूर यही तो दुख है, 4 थे, दिल करता है 400 होता। 4 करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना बस एक जान 2 जहां फिदा। सोनिया मेरा 2 जहां से भी नहीं जी भरा, मैं करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। का हुजूर 4 थे, और फिर
مسجد نبی آج بھی اس ماں کی جرت کی گواہ ہے کہ ماں پوچھنے لگی سونیا میں یہ نہیں پوچھنے آئی کہ میرا کوئی بچہ ہے کہ نہیں، یہ پوچھنے آئی ہوں کہ میرے بیٹوں نے کوئی پشت پہ زخم تو نہیں کھایا؟ حضور کوئی پشت پہ زخم تو نہیں کھایا میرے بچوں نے؟ کوئی پشت پہ زخم؟ تو رسول پاک نے فرمایا خنسا تیری جرت کو اللہ قبول فرمائے، تیرے بچوں نے جتنے بھی زخم کھائے ہیں سینوں پہ کھائے۔ میں نے کہا مائیں عظیم ہو تو بچے بھی عظیم ہوتے ہیں، اور اگر ماں کسی کے سائے کا اندھیرا دیکھ کے ڈر جائے تو بچوں میں جرت کیسے آئے گی؟ بچے کربلا کے میدان میں کیسے جائیں گے؟ بچے اس طرح میدانوں میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں لیکن پھر آج میرا دل کرتا ہے پھر بات کروں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کے پوتے جناب زبیر بن عوام اشرم مبشرہ صحابی، ان کے بیٹے حضرت اسماء جناب صدیق اکبر کی بڑی بیٹی کے بیٹے جناب عبداللہ بن زبیر امام حسین کے بعد نکل آئے میدان میں نکلے جناب عبداللہ بن زبیر۔ حجاج بن یوسف مقابلے میں بھیجا گیا، اللہ کی قدرت کے اگرچہ پہلے جب لڑائیاں ہوئی تو یہ کامیاب ہوئے، ہر میدان میں بڑے بہادر تھے، مکے اور مدینے کے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی، انہیں خلیفہ بھی مان لیا، لیکن حجاج بن یوسف جب آیا تو وہ تگڑی فوج لے کے آیا، کچھ ان کے ساتھی شہید ہو گئے، کچھ پسپا ہو گئے۔ حضرت اسماء اس وقت 100 سال کی بوڑھی تھی، 100 سال کی ماں، ہاتھ کامتے ہیں، راشا ہے، آنکھوں سے نظر آنا بند ہو گیا۔ جناب عبداللہ بن زبیر ماں کے پاس دوڑے آئے، کہا ماں میں اکیلا میدان میں رہ گیا ہوں، چند ساتھی ہیں، زیادہ دیر لڑ نہیں سکتے، تیرے بڑھاپے کی بڑی فکر ہے، اماں تو کیسے میرا صدمہ برداشت کرے گی؟ ماں مجھے بتا جہاد میں رہوں یا تیری خدمت کے لیے آ جاؤں؟ تو ماں کہنے لگی عبداللہ تو میری فکر نہ کر، پہلے یہ بتا تو حق پہ ہے کہ نہیں؟ ماں کا جملہ کہتے رانائی اور ولولہ اور جہاد کا جذبہ لکھا، پہلے بتا سچا ہے کہ جھوٹا؟ جناب عبداللہ بن زبیر کہنے لگے ماں مجھے مصطفیٰ کریم کی نبوت کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم بالکل سچا ہوں۔ تو کہا بیٹے پھر میدان میں رہنا، چھوڑ کے نہ آنا، کوئی مجھے تانا نہ دے کہ میں بزدل کی ماں ہوں، دیکھ مجھے تانے سے بچانا، کوئی یہ نہ کہ بزدل کی ماں، میدان میں رہنا، میدان میں۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر کہنے لگے اماں یہ بڑا ظالم آدمی ہے جو میرے مقابلے میں آیا ہے، سنا ہے قتل کرنے کے بعد ناک کاٹ ڈالتا ہے، آنکھیں نکال ڈالتا ہے، وجود کی بوٹیاں کر دیتا ہے۔ 100 سال کی ماں، 100 سال کی ماں لاٹھی کا سہارا لے کے کھڑی ہوگی اور زمین پہ لاٹھی مار کے کہنے لگی عبداللہ چل میدان میں۔ بیٹے بکرے کو صرف ذبح ہوتے وقت تکلیف ہوتی ہے، کھال اترتے وقت تکلیف نہیں ہوتی، پھر اس کی بوٹیاں کی جائیں تو اسے تکلیف، چل بیٹا میدان میں رہنا اور دیکھنا میں تجھے سلوٹ کروں گی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر میدان میں گئے، شہید کیے گئے، مکہ المکرمہ کے چوک میں، جنت المعلا جہاں آج قبرستان ہے، اس کے چوک میں آپ کی لاش کو لٹکایا گیا۔ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، آج عنوان آ گیا تو اشارہ کرنا ہے۔ ایک دن حضرت اسماء گزری، 14 دن ہو گئے لٹکے ہوئے، تو ایک شخص ان کے کان میں کہنے لگا اماں ابھی تک تیرا بچہ لٹکا ہے، حجاج نے دفن نہیں ہونے دیا۔ تو جناب اسماء نے پیچھے آواز دی اور اس زور سے بول کے کہنے لگی لٹکا رہنے دو، یہ بچپن سے ہی گھوڑ سواری کا بڑا شوقین ہے، بچپن سے ہی گھوڑوں پہ رہتا تھا، شاہ سوار گھوڑوں پہ رہتے ہیں، شاہ سوار زمین پہ نہیں ہوتے، گھوڑوں پہ ہوتے، لٹکا بچپن سے ہی بڑا گھوڑ سوار تھا، بڑا شوقین تھا، کوئی حرج نہیں۔ 14 دن لٹکے رہے لیکن لاج سے بدبو نہیں آئی، دور دور تک خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھی۔ لوگوں نے کہا اسماء تیرے بیٹے کے وجود سے خوشبو بڑی آتی ہے، کہنے لگے جب پیدا ہوا تھا نا پہلے دن اس کے نانا ابو بکر صدیق اٹھا کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے گئے تھے، نبی پاک نے کھجور چبا کے گٹی دی تھی میرے بیٹے کو، کہنے لگی اس کے وجود سے بدبو آ سکتی ہے جس کو پہلی خوراک محمد عربی کا لعاب دہن دیا گیا ہو، اس کے وجود سے بدبو ہے، لعاب دہن شامل ہے، اس کی تو نسلوں سے بھی خوشبو آتی رہے گی۔ تو مائیں جب عظیم ہوتی تھی تو بیٹے بھی۔ حضرت وہب ابن منبے کے پاس مزدور آ گئے، مزدور، ہم سارے بڑے پریشان، اور جب جا کے اماں کو دکھ سناتے اماں تھوڑی اور رو پڑتی ہے، حالات اور خراب ہو جاتے، زیادہ خراب ہو جاتے۔ حضرت سیدنا وہب ابن منبے مزدور آ کے کہنے لگے ہماری بھی کوئی زندگی ہے، ہمیں یہ پہاڑ کاٹنے پڑتے ہیں، تو فرمانے لگے آؤ تمہیں بنی اسرائیل کی بات نہ سناؤں،
تمہارا حوصلہ بڑھ جائے گا. کہا سنائیے. کہنے لگے بنی اسرائیل کی ایک ماں کے 7 بیٹے تھے. بادشاہ نے کہا خنزیر کھانا پڑے گا. جو بچہ یورپ بھی جائے نا اسے بھی تلقین کر کے بھیجو کہ بیٹے حرام حلال کا خیال رکھنا ہے. اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو گوشت حرام سے پلے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو کسی کا دل کرتا ہے اس کا بیٹا جہنم میں جائے. کہا خنزیر کھانا ہے خنزیر. یہاں لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں فون کر کے کہ صاحب مجبوری ہے. اب ہم نے یہاں یورپ میں آ کے سٹور بنایا تو شراب تو رکھنی پڑے گی. تو میں کہتا ہوں واپس آ جاؤ اچار سے روٹی کھانا. شراب بیچنے کی مجبوری میں بھی اجازت نہیں. مجبوری میں بھی شراب کا دھندا کرنے کی اجازت. آ جاؤ اچار ڈال لو. میری اماں تو کہا کرتی تھی کہ گرمیوں میں اچار ڈال لو اور بڑولے میں گندم ڈال لو پھر خیر صلی اللہ سارے سال کی. تو آؤ اچار ڈالو گندم ڈالو گزارا صحیح ہوگا کوئی حرج نہیں. لیکن شراب بیچنے کی مجبوری میں بھی اجازت. بول کے بتائیں بول کے گواہی دے. شراب بیچنے کی مجبوری میں بھی اجازت ہے. بالکل اجازت نہیں قطعاً اجازت نہیں. تو وہاں ابن منبہ کہنے لگے کہ ماں کو کہا گیا کہ خنزیر کا گوشت تیرے بچے نہیں کھاتے تو فساد برپا ہوتا ہے ملک کے اندر. بادشاہ کافر تھا تو خنزیر کھانا پڑے گا. تو ماں کہنے لگی یہ نہیں کھائیں گے. تو بادشاہ نے ماں کی آنکھوں کے سامنے بڑا بیٹا قتل کیا پھر چھوٹا قتل کیا. وہاں بھی ابن منبہ کہتے ہیں بنی اسرائیل کی اس بی بی کے سامنے 6 بیٹے قتل ہوئے. 6 بیٹے صرف کس بات پر کہ خنزیر کا گوشت کھانا ہے. تو ماں نے کہا نہیں میں اپنے بچوں کو حرام کھانے کی اجازت. حالانکہ شرعی مسئلہ ہے جان بچانے کے لیے گنجائش ہے لیکن جو ڈٹ جائے گا وہ بڑا شہید ہوگا. اس کا درجہ پھر بڑا ہوگا. 7ویں بیٹے کی باری آئی تو ماں کی آنکھوں میں آنسو ٹپکے. 6 بیٹے قتل ہوئے تو اماں روئی بھی نہیں. وہاں بھی ابن منبہ کہتے ہیں بادشاہ کہنے لگا کہ اب نرم ہو گئی ہے. 6 بیٹے اکٹھے قتل ہو گئے. کہنے لگا اس کو سائڈ پہ جا کے سمجھا لے ہے بھی چھوٹا. اگر یہ کھا لے گا گوشت خنزیر کا معاذ اللہ تو میں چھوڑ دوں گا. کم از کم تیرے بڑھاپے کا ایک سہارا تو رہ جائے گا. تو اماں بیٹے کو کونے میں لے گئی. جا کہنے لگی بیٹا ماں ہوں نا ایک آنسو نکل آیا کیا کروں مجبور ہوں. لیکن یاد رکھنا اگر میرا دودھ پیا تو میں نے تمہیں حلال کا دودھ پلایا ہے. حرام کا لقمہ نہیں جانا چاہیے. ماں مسکراتی ہوئی بچے کو لے کے آئی تو بادشاہ کہنے لگا سمجھا دیا. کہنے لگی سمجھا دیا. وہی کرے گا جو میں نے کہہ دیا ہے. وہی کرے گا جو میں نے. تو بادشاہ نے گوشت رکھا خنزیر کا لا کے سامنے. تو بچے نے اٹھا کے گوشت بادشاہ کے منہ پہ پٹکا اور پٹک کے کہنے لگا ہمیں کمزور سمجھتا ہے. جو خدا کی توحید والے ہو وہ کمزور نہیں پڑا کرتے. کہا یہ سمجھایا تھا. کہا نہیں سمجھایا تو ذرا زیادہ تھا پر اس کے ہاتھ ہی صرف پلیٹ آئی ہے. سمجھایا تو ذرا زیادہ تھا پر صرف جو چیز ہتھے آنی تھی وہی مارنی تھی نا. تلوار اس کے قبضے میں تھی نہیں ورنہ تیری گردن اتار دیتا. تو حضرت وہاب ابن منبہ فرمانے لگے ماں بھی شہید ہو گئی اور 7واں بیٹا بھی شہید ہو گیا. لیکن کہتے ہیں وہ 7 نے جب جان دی تو پھر فوجیں آئیں پھر انقلاب آیا. پھر وہ جو بادشاہ لوگوں کو خنزیر کھلایا کرتا تھا وہ قتل ہوا. پھر بنی اسرائیل میں انقلاب آیا. او بھائی اگر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں انہیں تیار نہ کرتی. یہ دیکھیں نا میں اپنی بات نہیں کرتا. علامہ اقبال کہتے ہیں لوگ اقبال کہتے ہیں فارسی کلام اقبال کا اسرار بے خودی. اقبال کہنے لگے میرے پاس لوگ آ کے کہتے ہیں حسین کے خون میں بڑا کمال ہے. تو میں کہتا ہوں نہیں فاطمہ کے دودھ میں بڑی تاثیر ہے. کہتے ہیں لوگ مجھ سے آ کے کہنے لگے کہ حسین کا حوصلہ بڑا ہے. تو میں نے کہا نہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت ہی بڑی شاندار ہے. بڑی شاندار تربیت ہے. ماں فاطمہ ہو اور بیٹے حسن اور حسین نہ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ دلیری ہے یہ ہمت ماں کی دی ہوئی ماں کا دیا ہوا حوصلہ جو میدان کربلا میں لا کے کھڑا کیا. ایک بزرگ گزرے سفیان بن عینیہ. ان کی اماں نے نا اپنے بچے کو کہا جا دین سیکھ. بہت بڑے محدث ہیں. کہتے میں غریب تھا. میری ماں نے جب استاد کے پاس بھیجا تو کہنے لگے بیٹے اپنے استاد سے نا سبق بعد میں پڑھنا استاد کی نوکری پہلے کرنا اور دیکھنا خدمت کرنا. ہمارے استاد تھے بزرگ تھے سید مراتب علی شاہ صاحب. حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ شاگرد تھے. اب تو ہر بچے کو شکایت ہے نا استاد کام بڑا کراتے ہیں. جی مجھے کل بھی انہوں نے بھیجا تھا 2 فوٹو کاپیاں کرا کے لے آؤں. اسکول سے گیا تھا میں موٹر سائیکل پہ گیا 2 فوٹو کاپیاں پوری کرائی ہیں مجھ سے حالانکہ پیسے بھی انہوں نے دیے.
پھر بھی بڑا کام کراتے ہیں، استاد کے پاس نہیں پڑھنا۔ سید مراتب شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں چھٹی آیا، چھٹیاں ہوتی تھی شعبان میں، تو میرے والد سید غلام حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے مراتب علی آ گئے ہو؟ میں نے کہا حضور مدرسے میں چھٹیاں ہو گئی۔ تو کہنے لگے تیرے استاد کو بھی چھٹیاں ہو گئی ہیں؟ کہا نہیں حضور وہ تو گھر ہی ہیں۔ تو کہنے لگے سارے شاگرد آ گئے؟ کہا ہاں۔ کہنے لگے بیٹے تو واپس جا کے ان کی خدمت کر، ان کی ڈیوٹی کر، اس لیے کہ تو ان کی ڈیوٹی کرے گا نا تو جو دعا تجھے وہ ملے گی نا، وہ دعا تیرے علم کو تیرے حق میں نفع بخش کر دے گی۔ حضرت سفیان بن عینیہ والدہ کہنے لگی بیٹا دین پڑھنا؟ کہا ہاں۔ تو کہتے ہیں اماں نے خود پگڑی باندھی میرے سر پہ، علماء والا لباس پہنایا، کہنے لگے پہلے استاد سے اخلاق آداب سیکھنا پھر علم سیکھنا۔ اور میری ماں کہنے لگی بیٹا ایک لفظ بیچ کر بھی دین کا دنیا نہ کمانا۔ تو میں نے کہا اماں میں کھاؤں گا کیسے؟ تو کہتے ہیں میری اماں نے نا چرخے کے اوپر چادر دی ہوئی تھی، وہ چادر اتار دی، کہنے لگی بیٹا جب تک میری ہمت ہے میں چرخہ چلاتی رہوں گی، تیرے خرچے پورے ہوتے رہیں گے۔ تو کہتے ہیں ساری زندگی حضرت سفیان بن عینیہ کہتے ہیں ماں نے چرخہ کاتا اور میں نے رسول اللہ کا دین پڑھا اور دین پڑھایا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ آج چھٹی نہیں کرنی، آج دور تک چلنا ہے۔ کچھ مضمون بھی جمعے کے ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں مجھے ختم نہیں کرنا، باتیں ذرا لمبی چلنی چاہیے۔ میں آپ کا لحاظ کرتا ہوں، میرے سجن بڑے سیانے میرے سامنے گھڑی لگائی ہے انہوں نے، سمجھدار لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں نا جی۔ ایک دن میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس گھڑی میں اور اس گھڑی میں تھوڑا فرق ہے، وہ 2-3 منٹ آگے ہے۔ کبھی کبھی یہ پیار کے ساتھ نا معاملات ہوتے رہتے ہیں، لیکن الحمدللہ یہ واحد مسجد ہے جس میں کوئی بندہ گھڑی نہیں دکھاتا۔ میرے خیال میں شاید یہ اور بھی ہوں گی، کوئی بندہ یہاں گھڑی نہیں دکھاتا الحمدللہ، بلکہ مجھ سے شکوہ ہی ہوتا ہے لوگوں کا کہ آپ جلدی چھٹی کر دیتے ہیں، تھوڑا زیادہ چلنا چاہیے۔ لیکن کچھ مضمون ایسے ہوتے ہیں میرا دل کرتا ہے لمبے چلیں، آپ یقین کریں میرا دل کرتا ہے، ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے میں اپنی بات کر رہا ہوں، ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے یہ ایسی کہانی ہے جو دل کرتا ہے دور تک چلے، لیکن میں نہیں لمبا لے کے جاؤں گا، میں چیزوں کو سمجھتا ہوں، وقت میں رہوں گا۔ چھلک چھلک کے میرے سامنے روایتیں آ رہی ہیں، واقعات آ رہے ہیں، چیزیں آ رہی ہیں۔ ایک درویش کی بات کر کے سمیٹنے کی طرف حضرت ابراہیم بن یزید نخعی رحمت اللہ تعالی علیہ، حجاج بن یوسف نے جب بڑے ظلم کیے نا تو ایک شخص اٹھا حضرت ابراہیم بن یزید نخعی رحمت اللہ، جنہوں نے حجاج کے خلاف فتویٰ دیا کہ ظالم ہے، اور پھر تقریریں کی کہ ظالم ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ علماء کی تقریروں سے کیا ہوتا ہے، علماء کی تقریروں سے انقلاب آ جاتا ہے۔ آپ یقین کریں علماء کا قلم تلوار سے زیادہ کام کر دکھاتا ہے۔ فتویٰ بھی دیا، تقریریں بھی کی، اس قدر زیادہ ان کے فتوے کی نقلیں تیار کر کے بانٹی گئی کہ حجاج پریشان ہو گیا۔ سپاہیوں کہنے لگا گرفتار کر کے لاؤ ابراہیم بن یزید نخعی، جہاں ملے گرفتار کرو۔ سپاہی گرفتار کرنے گئے۔ علماء اور مشائخ سے جو لوگ پیار کرتے ہیں نا، وہ روح کی گہرائیوں سے پیار کرتے ہیں، جانے دیتے ہیں اپنے بزرگوں کے ناموں پر۔ لوگ ان کو اٹھا کے لے گئے، کہا بابا جی ہم حفاظت کریں گے، دور ان کو کہیں چھپا دیا۔ فتویٰ ان کا دھڑا دھڑ چل رہا ہے، اور بھی کوئی بات وہ کرتا تو آپ فتویٰ دیتے، وہ چھپ جاتا، وہ چھپ کے اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، اور ایک کونے میں بیٹھے ہیں مورچے میں، پھر بھی ان کا جو نظام ہے وہ پورا عروج پہ ہے، حجاج کی کرسی کانپ رہی ہے۔ حجاج نے ایک دن بلایا، کہنے لگا جو سپاہی ان کو گرفتار کرے گا نا، ایک سپاہی کو 1,500 دینار دوں گا، اس کو مکان دوں گا، جائیدادیں دوں گا، 1,500 ماہانہ اس کو تنخواہ ملے گی ساری زندگی، گرفتار کرو۔ اب وہ سپاہی گلیوں میں گھومنے لگے، کسی طریقے بابا پکڑا جائے، لیکن نہ پکڑے گئے۔ ایک دن ایک بزرگ تھے، ان کا نام بھی ابراہیم بن یزید تھا، لیکن وہ ابراہیم بن یزید نخعی تھے، یہ ابراہیم بن یزید تیمی تھے، یہ علاقہ تیم کے رہنے والے، عمر بھی تقریباً ایک جیسی تھی، محلہ بھی ایک تھا۔ تو وہ دروازے پہ نماز پڑھ کے باہر نکلے تو انہیں پتا ہے کہ لوگ ابراہیم بن یزید، پتا ہے انہیں، کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگے ابراہیم، والد کا نام کا یزید۔ ابراہیم بن یزید کہا اٹھاؤ بھائی، خوشی کی انتہا نہ رہی، پکڑا لے گئے، رستے میں بھی مارا، تھانے لے جا کے، جیل لے جا کے بھی مارا، اتنا مارا کہ بزرگوں کا رنگ بدل گیا، منہ اور ناک سے خون آنے لگا۔ جا کے حجاج کو کہا تیرا مجرم ابراہیم بن یزید پکڑا گیا۔ حجاج نے بڑے انعامات دیے، تنخواہیں ہمیشہ کے لیے لگ گئیں، پلاٹ نام ہو گئے۔ انہوں نے بتایا نہیں کہ میں تیمی ہوں، نخعی نہیں، مار کھاتے رہے، جیل میں رہے،
اب فوجیں چپ کر کے بیٹھ گئیں، ان کا جو فتویٰ تھا وہ زیادہ پھیلنے لگ گیا، کیونکہ اب ان کی تلاش ختم ہو گئی، خطرہ ختم ہو گیا، کام وہ زیادہ کرنے لگ گئے۔ ستارے جگمگاتے ہیں، شب معراج آئی ہے۔ ستارے جگمگاتے ہیں، شب معراج آئی ہے۔ سبھی خوشیاں مناتے ہیں، شب معراج آئی ہے۔ سنا ہے جب سے آئیں گے نبی عرش معلی پر، سنا ہے جب سے آئیں گے نبی عرش معلی پر۔ ملک بھی مسکراتے ہیں، شب معراج آئی ہے۔ ستارے جگمگاتے ہیں، شب معراج آئی ہے۔ سبھی خوشیاں مناتے ہیں، شب معراج آئی ہے۔ ادب کے ساتھ میں جبریل بھی رب دو عالم کا، ادب کے ساتھ میں جبریل بھی رب دو عالم کا، یہی پیغام لاتے ہیں، شب معراج آئی ہے۔ ستارے جگمگاتے ہیں، شب معراج آئی ہے۔ سبھی خوشیاں مناتے ہیں، شب معراج آئی ہے۔ لباس نور اور صحرا صفات کا ملک لے کر، لباس نور اور صحرا صفات کا ملک لے کر، انہیں دولہا بناتے ہیں، شب معراج آئی ہے۔ ستارے جگمگاتے ہیں، شب معراج آئی ہے۔ سبھی خوشیاں مناتے ہیں، شب معراج آئی ہے۔ سراپا معجزہ رب نے بنا کر ان کو بھیجا ہے، سراپا معجزہ رب نے بنا کر ان کو بھیجا ہے۔ تبھی تو عرش جاتے ہیں، یہاں یہ گرفتار ہو گئے، حالات بڑے کٹھن ہوئے۔ کچھ علاقوں میں کچھ جیلیں سخت ہوتی ہیں۔ حجاج بن یوسف نے دماس نام کی جیل بنائی ہوئی، اس جیل میں جناب ابراہیم بن یزید تیمی کو ڈال دیا۔ آپ کی عمر 60 سال تھی، ماں کی عمر 90 سال تھی۔ ماں بیٹا ڈھونڈنے لگی، ڈھونڈتے 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 کسی نے بتایا کہ وہ ابراہیم نخعی کے دھوکے میں تیرے بیٹے کو لے گئے۔ ماں جیل پہنچی، بیٹا ماں سے جب ملا تو بیٹا قدموں میں گرا، چہرہ دیکھ کے ماں کا کلیجہ پھٹ آیا، اتنے زخم میرے بیٹے کے وجود پر۔ کہا بیٹا انہیں بتایا کیوں نہیں کہ تو تیمی ہے نخعی نہیں، بتایا کیوں نہیں؟ تو جناب ابراہیم تیمی نے ماں کے منہ پہ ہاتھ رکھا، اماں چپ کر جا، میں ایک جاہل آدمی ہوں، میرے وجود سے امت کا فائدہ کوئی نہیں، وہ رسول اللہ کے دین کا چمکتا ہوا چراغ ہے۔ اماں ان کی وجہ سے کتنے سینے روشن ہیں، کتنے دلوں میں ایمان کی تازگی ہے، کتنی آنکھوں میں رسول اللہ کی محبت کا نور ہے۔ اماں ابراہیم بن یزید نخعی کی وجہ سے ظالم کانپ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، اور مظلوم اٹھتے ہیں کہ ہمارا بھی کوئی ہے نام لینے والا۔ اماں نہ، میری وجہ سے اگر وہ بچ سکتے ہیں تو میں کئی جانے دینے کو تیار ہوں، مہربانی کر اماں، تو نے نہیں کہنا، تو نے کسی کو بتانا نہیں۔ ماں کہنے لگی بیٹا تو نبی پاک کے دین کے غلام پر جان دینے لگا؟ کہا ہاں۔ اماں کہنے لگی پھر میں کسی کو بتاؤں گی نہیں، بلکہ میں تیرے حوصلے کی دعا مانگوں گی۔ اور ماں کہنے لگی بیٹا اگر قیامت کے دن اللہ نے مجھ سے پوچھا نا کہ تیرے بیٹے نے تیرے حق ادا کیے کہ نہیں کیے، تو میں کہوں گی مالک میں اپنے بیٹے سے بڑی راضی ہوں، اور اللہ میرے بیٹے کو بغیر حساب کتاب جنت دے، میں تیرے لیے دعائیں مانگوں۔ ماں تسلی دے کے بیٹے کو گھر آ گئی۔ حضرت ابراہیم تیمی کو اتنا مارا کہ 3 دن کے بعد جیل میں شہید ہو گئے۔ جب وہ شہید ہوئے، حجاج بن یوسف رات کو خواب دیکھتا ہے کہ آج تیری سلطنت میں کوئی جنتی فوت ہو گیا، جنتی فوت ہو گیا، جنتی حجاج نے پورے ملک میں پتہ کرایا تو کہا ایک ہی بندہ فوت ہوا ہے جو جیل میں تھا۔
تو حجاج آئے وہاں. جس وقت حجاج وہاں پہنچا نا, سرانے آ کے میت کے کھڑا ہوا, اسی وقت ایک تازہ فتویٰ آیا, کیونکہ حضرت ابراہیم نخعی کو نہیں خبر تھی کہ میری جگہ پہ وہ بندہ شہید ہو. تازہ فتویٰ آیا کہ سنا ہے آج صبح ایک اور بندہ اس کے تشدد سے قتل ہو گیا, مسلمانوں پہ ضروری ہے اس ظالم کے خلاف اٹھیں. جب فتویٰ پڑھا تو نیچے دستخط تھے. ابراہیم بن یزید نخعی کہنے لگا ظالم ہو, یہ تو خواب میں دیکھیے جنتی بہت ہو گیا, تو یہ اگر ابراہیم نخعی نہیں تو یہ فتویٰ کس کا آیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا حضور پہلے بھی ہمیں کسی نے بتایا تھا یہ تیمی ہے نخعی نہیں, یہ بولے نہیں, ان کے نام پہ جان دے گئے. کہنے لگا پھر پکڑو ابراہیم نخعی کو. تو حضرت سعید بن جبیر پیچھے کھڑے تھے, کندھے پہ ہاتھ رکھ کہنے لگے حجاج بس کر بس کر, اب ان کے پیچھے فوجیں نہ دوڑانا, جن کے نام پر جان دینے والے جنتی ہیں اس بزرگ کی اپنی شان کتنی ہوگی.